میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے کسی کی مدد کر سکتی ہوں؟ جی ہاں بہنوں، السلام علیکم۔ یہ بات ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں، کیونکہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے کسی کی مدد کریں، ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی قیمتی زیورات نہیں ہے، کوئی قیمتی ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو ہم کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ بٹ یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں پہ رحم کرو۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، یا جو گرلس ہیں، بوائز ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرو، اپنے والدین کو سپورٹ کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ان سب سے آپ صلح رحمی کرو، ان سب سے آپ اچھے سے بات کرو، تو یہ بھی آپ کا مدد ہی ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ جب بھی آپ پیش آئیں تو رحم دلی سے آئیں، بٹ اس کا فائدہ ناجائز بچے نہ اٹھائیں۔ آپ کی رحم دلی اتنی ہی ہو جہاں تک آپ کے بچے آپ کے قابو میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں، بٹ آج کل یہ ہو نہیں رہا ہے۔ تو آپ یہی کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے آپ مدد کریں۔ اکثر گھروں میں دیکھا ہے، دیورانی جٹھانیاں ہوتی ہیں، ساس نندیں ہوتی ہیں، تو مان لیجئے کسی کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے، تو دیورانی کو نہیں آتا ہے، جٹھانی کو آتا ہے، تو وہ اس کو بتائے گی نہیں، تو پلیز بہنوں آپ اس کو بتاؤ، اچھے سے اس کو سکھاؤ۔ یہ بھی مدد کرنا ہے، یہ بھی ثواب کا حصہ ہے، اور اس کا بھی اجر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ تو آپ لوگ اگر کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، سب سے پہلے فیملی سے ہی شروعات کرو، اور سب سے پہلے اپنے جو قریبی فیملیز ہیں ان میں دیکھو آپ، کیونکہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، جو لوگ نکلتے ہیں، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کا تو ڈیلی کا کام ہوتا ہے، وہ لوگ آتے ہیں اور ہر گھر سے کچھ نہ کچھ ان کو مل ہی جاتا ہے، بٹ جو لوگ گھروں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، جو لوگ شرمندگی کی وجہ سے کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کی آپ مدد کرو، ان لوگوں کو مدد کرو، انہیں شرمندہ نہ کرو۔ صرف آپ مدد کرو کسی بھی طریقے سے، آپ انہیں گفٹ کے طور پہ دے سکتے ہو، رمضان کا گفٹ دے سکتے ہو، عید کا گفٹ دے سکتے ہو، بیچ میں کوئی بھی آپ پریشانی ان کو آتی ہے تو ان کا حال چال پوچھ کے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ ان کا حال چال جانتے رہو، ان سے کانٹیکٹ بنائے رکھو، اور وہاں جا کر ان کی کسی بھی طریقے سے مدد کرو۔ تو مدد کرنے کا طریقہ بھی آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے مدد کریں، آپ مدد ہی کریں، شرمندہ نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی سامنے والے کو لگتا ہے کہ اس کو ہماری پریشانی کا پتہ ہے تو یہ اس لیے ہم پہ ہماری مدد کر رہی ہے، اور اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی کٹر قسم کے ہوتے ہیں، ان کے جو مزاج ہیں وہ بہت ہی تلخ مزاج ہوتے ہیں، تو ہم ہمدردی میں کچھ لے کے جائیں گے یا ہمدردی ان سے جتائیں گے تو ان کو لگے گا، وہ فوراً طنز میں آ جائیں گے اور وہ بولیں گے کہ ارے نہیں نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پلیز ایسے لوگوں سے تو دور ہی رہیں، بٹ جتنا کر سکتے ہیں آپ، جس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ پیار سے، آرام سے لوگوں کی مدد کریں۔ اور آج کل رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان میں تو اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ نے جو بھی ہمارے لیے شرائط رکھی ہیں، جو بھی ہمارے لیے ارکان رکھے ہیں، جو بھی ہمارے لیے جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقہ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، وہ سب کچھ ایک نظامی طریقے سے بنایا ہے، اس کے ہر ایک چیز کے ہمارے لیے فائدے ہیں۔ تو آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، اور ہو سکے تو جتنا زیادہ ہو سکے رمضان میں آپ لوگ مدد کریں۔ اللہ حافظ۔